واللہ جب سے میں نے وہ قربانی کی ہے اس کے بعد میں نے غربت نہیں دیکھی۔ تمہیں جو جانور خرید کے دینے والا تھا نا وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ اکبر، یتیم بچے تھے۔ یتیم بچے تھے۔ یہ بچے جو ہیں بکرے کو دیکھ کے خوش ہیں اگر تو یہ بکرا ان کا ہے۔ واہ، اگر تمہیں پسند ہے تو جاؤ، یہ تمہارے لیے مفت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے میسج بھیجا، اس نے کہا مجاہد صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہمیں جی بھر کے گوشت کھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری اہلیہ لیکن ایک زمانے میں وہ کرتی تھی، کوشش اس کی ہوتی تھی کہ شام تک گوشت جتنا بھی ہے اس کا بیشتر حصہ اس کو سب تقسیم کر دیا۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہوا اس وقت سوشل میڈیا پر کہ وہ لوگ جو قربانی کا بتاتے ہیں، قربانی کے مسائل بتاتے ہیں، قربانی کے آداب بتاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بیچارے قربانی نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 63 سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد جو باقی جانور ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی تو ان کو ذبح کر۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے مہمان ہیں حسب معمول حسب سابق جناب عبد المالک مجاہد صاحب۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی کے حوالے سے مجاہد صاحب کے کچھ تجربات ہیں، کچھ مشاہدات ہیں۔ ایک ٹیگ لائن آپ کی میں نے سنی ہے کہ جب سے میں نے قربانی شروع کی ہے پھر گھر میں غربت نہیں دیکھی۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر خاص طور پر جو ایکسپوجر حاصل ہے جناب عبد المالک مجاہد صاحب کو قربانی کے حوالے سے، وہ ہمارے عجمی معاشرے کا بھی ہے، عرب معاشرے کا بھی ہے، انٹرنیشنل لیول کا بھی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم، چونکہ قربانی ایک ایسی سنت ہے جو عالمگیر ہے، تمام عالم اسلام اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب عبد المالک مجاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مجاہد صاحب، ہم موضوع پر آتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ کسی درس میں بھی فرما رکھا ہے کہ جب سے قربانی کی پھر گھر میں غربت نہیں دیکھی۔ وہ پہلی قربانی کیسے کی اور پھر یہ برکتیں کیسے دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یوسف سراج صاحب، اور یہ روایتی بات نہیں اور ہونا بھی چاہیے، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی آداب کا حصہ ہے۔ جی ہاں، اسلامی آداب کا بھی حصہ ہے، اور آپ کی وجہ سے مجھے بھی بہت ساری آگاہی ملی ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً ملے گی۔ جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، دیکھیے یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، آپ جس وقت مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ نے 10 سال وہاں پہ گزارے، اور 10 سال میں آپ نے ہر سال قربانی کی۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا سال نہیں ہے جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ ٹھیک۔ اور وہ قربانی کے لیے باقاعدہ آپ نے اس کے لیے کہہ سکتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ بڑے جانور ہوتے تھے جن کے لمبے لمبے ان کے کیا ہے سینگ ہوتے تھے، کالا منہ، کالے نیچے جو ہے نا وہ اس میں پیر ہوتے تھے، تو خوبصورت جانور ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اب جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں بھی الحمدللہ بچپن سے علماء اکرام کے ذریعے یہ واقعات، یہ قربانی کی اہمیت، قربانی کا اجر و ثواب یہ سنتے آئے ہیں۔ لیکن آدمی کا آغاز اپنی زندگی کا اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ خود جوان ہوتا ہے، خود کمانا شروع کرتا ہے۔ بالکل اللہ کا شکر ہے، والدین بھی حسب استطاعت وہ دیتے تھے، لیکن اب چونکہ آپ نے یہ سوال کیا میرے حوالے سے، ذاتی حوالے سے، جی، تو میری عمر اس وقت کوئی 22 سال ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمت کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی نہیں چھپایا۔ عام طور یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا سا آدمی تھوڑا معروف ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب میں تو وہ بہت ہی بڑا جناب امیر آدمی کا امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں بھائی مجاہد صاحب، امیر باپ کا بیٹا ہو کے شہرت کمانا یا کامیابی حاصل کرنا یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ مزہ جب ہے کہ وسائل کم ہوں، بندہ نیچے سے اٹھ کے اوپر جائے، یہ کمال ہے۔ میں آج اپنے ناظرین کو ایک گر بتانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہوا یوں، یہ غالباً 77 کی بات ہے۔ میں دوابہ رائس مل میں کام کرتا تھا۔ جی صحیح۔ تو قربانی کا جب وقت آیا تو ظاہر بات ہے کہ میری بھی تمنا تھی، خواہش تھی کہ بھئی ہم جانور اپنا خریدیں۔ جی، تو اس کے لیے جب پتہ کیا مارکیٹ میں کتنے کا ریٹ ہے، بکرا کتنے کا ملتا ہے، تو اس زمانے میں 400 روپے کا ملتا تھا۔ واہ، اچھا، شاندار بکرا، اچھا یعنی مناسب، جس کو ہم بہت بڑا تو نہیں لیکن متوسط جو کہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب میرے پاس صرف 300 روپے تھے۔ ٹھیک۔ تو اس زمانے میں آپ یہ اندازہ کریں ہماری روایات کتنی اعلیٰ ہیں اور تھیں، کہ مثلاً
مجھے 100 روپے کی ضرورت تھی اور 100 روپے قرضہ اٹھانا تھا، تو یہ جرت نہیں تھی کہ میں والد صاحب سے پوچھے بغیر وہ قرضہ کسی سے اٹھا لوں۔ واہ کیا بات۔ تو ابا جی سے میں نے کہا کہ ابا جی قربانی دینی ہے تو 100 روپے کم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے کسی کولیگ سے 100 روپے قرضہ لے لوں، اس کو اگلے مہینے واپس کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ ان کا ٹھیک ہے لے لو جی وہ 400 روپے کی قربانی، وہ ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے منظر ہے کہ کہاں سے وہ ہم نے خریدی جی، وہ کیسے لے کے آئے حافظ آباد میں، وہ منڈی معروف تھی وہاں پر۔ ٹھیک۔ تو بہرحال اللہ کا فضل و کرم سے قربانی تھی۔ یوسف سراج صاحب میں یہ پورے وثوق کے ساتھ اور اپنے سارے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں ٹھیک کہ واللہ جب سے میں نے وہ قربانی کی ہے اس کے بعد میں نے غربت نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ میرے گھر کے اندر خیر و برکات آئیں، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر کے ہر فرد کی طرف سے میں نے قربانی کی، واہ کیا بات۔ چاہے وہ چھوٹا تھا چاہے وہ بڑا تھا، تقرباً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایون میرا یہ اس کے اوپر نقطہ نظر ہے، فتویٰ نہیں ہے یہ، کہ اگر آپ کے پاس سخت ہے تو تھوڑا بہت اگر آپ کو قرضہ بھی اٹھانا پڑ جائے کوئی بات نہیں، بالکل جیسے باقی معاملات کے لیے ہم قرض لے ہم ہر لیتے ہیں، وقت یہ مکان بنانا، یہ شادی کرنی ہے، یہ سفر پہ جانا وغیرہ وغیرہ۔ مجاہد صاحب بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، غریب گھرانے، کمزور طبقات، یہ قربانی کا وقت آتا ہے، بچے تو ان کے بھی ہوتے ہیں اور وہ ناسمجھ ہوتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کئی ایک کے تو موجود بھی نہیں ہوتے، تو وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کے جذبات معاشرے کو کس طرح ان کو کیٹر کرنا چاہیے؟ بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے اصل میں یوسف صاحب۔ ہوا یوں کہ ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عید کا جب وقت آیا، عید قربان کا، تو قربانی کے لیے جانور خریدا تھا۔ ٹھیک۔ اور جس طرح یہ صرف پاکستان کی حالت نہیں ہے، ایون سعودی عرب کے اندر، ایون جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے اندر بھی جو متوسط گھرانے ہیں وہ پیسے باقاعدہ اکٹھے کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں۔ خیر وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے ادھر ادھر سے کرا کے پہلے سے نیت کی ہوئی تھی، تو میں نے پیسے اکٹھے کیے، وہ پیسے لے کر منڈی میں چلا گیا۔ ٹھیک۔ اچھا جس وقت منڈی میں گیا تو جو جانور پسند آیا وہ میں نے خریدا، اس کو رسی بندھی ہوئی تھی، عام طور پر یہ رسی اس کو میں نے باندھ لی، بہرحال وہ میں نے پیسے دیے اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ٹھیک۔ اب میں نے وہ رسی پکڑی ہوئی تھی، اس کو لے کے جا رہا۔ بعد آپ کو پتا کہ جانور ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے ہیں، اور پھر کچھ نئے ہاتھوں میں آئے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے صحیح۔ خیر تو وہ جو بکرا تھا وہ ذرا تھوڑا سا تیز تھا، تیکھا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے مجھ سے رسی چھڑوائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ واہ اچھا۔ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں تو سامنے پریشانی بن گئی، یا گلی، اس کے اندر وہ داخل ہوا۔ ٹھیک۔ اچھا اب جب داخل ہوا اندر جا گیا تو ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بچے اندر کھیل رہے تھے۔ اچھا تو وہ جہاں جو ہے بکرا وہ سیدھا اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹھیک۔ لو جی بچوں نے جیسے ہی اس جانور کو دیکھا، یعنی اس بکرے کو دیکھا، تو انہوں نے شور مچا دیا، اماں اماں یہ دیکھو ہمارا جانور آ گیا، یہ دیکھو ہمارا بکرا آ گیا ہے، ہماری قربانی آ گئی۔ واہ۔ اچھا ماں جب باہر نکلی اس نے دیکھا کہ، اس نے کہا بچوں بات یہ ہے کہ تمہیں جو جانور خرید کے دینے والا تھا نا وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یتیم بچے تھے؟ یتیم بچے تھے، یہ بیوہ عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اب وہ تو اللہ کے پاس ہے، تو لہٰذا اب کون خرید کے دے گا تمہیں؟ ہوا یوں کہ یہ شخص جس نے یہ بکرا خریدا ہوا تھا اور پیچھے پیچھے بھاگا بھاگا آ رہا تھا، یہ ظاہر بات ہے کہ دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ بکرا اندر گیا تھا۔ بکرا تو اندر گیا ہے۔ اچھا اب وہ ماں کی اور بچوں کی جو کنورسیشن ہے، جو گفتگو، اس کو سن رہا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ یتیم بچے ہیں، اور ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ ابھی اس کا مالک آ جائے گا اور یہ بکرا مارا نہیں ہے، اس کو لے جائے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ شخص چند لمحات کے اندر فیصلہ کرتا ہے۔ واہ۔ اور فیصلہ کیا تھا؟ اس نے اس کو آواز دی، اس نے کہا بہن یہ بکرا جو ہے اب میرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ واہ۔ اس نے کہا خوشیاں جو ہیں، عید کی خوشیاں بچوں سے ہوتی ہیں، ہاں جی، تو عید تو ہے وہ تو بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی کیا عید ہونی ہے؟ بالکل صحیح۔ اس نے کہا کہ یہ بچے جو ہیں بکرے کو دیکھ کے خوش ہیں اگر، تو یہ بکرا ان کا ہے۔ واہ کیا فراخ دل آدمی تھا۔ اچھا اس نے کہا نہیں بھائی
یہ آپ کا بکرا ہے، آپ اس کو لے جائیں وغیرہ. اس نے کہا نا بہن، یہ نہیں ہوگا، واہ واہ، یہ بکرا بھی نہیں کا ہے، یہ ان کو مبارک ہو. انہیں خوش دیکھ لیا، بچوں خوش کو دیکھ مطمئن لیا. دیکھ لیا. واہ. اور یوسف سراج صاحب، میں اکثر اس موقع پر میری جو پسندیدہ احادیث ہیں، ویسے ساری حدیث، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال عند اللہ عز وجل، احب الاعمال، یہ دیکھیے بالکل عند اللہ اللہ کے عز پسندیدہ وجل، ترین اعمال میں سے. جی ہاں، سرور تدخل علی مسلم، واہ. کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا. اب اس شخص نے ان یتیم بچوں کو خوشی مہیا بہت کی. بڑی خوشی دے دی عید کے موقع پر. اچھا، اب جس وقت وہ ان کو دے کے نکل آیا گھر آیا، اب گھر آ کے پھر اس نے سوچا، اس نے کہا بھی جانور یعنی قربانی تو میں نے کرنی ہے، وہ تو میں دے آیا ہوں. اپنے بھی بچے ہوں گے یا گھر میں باقی لوگ جی بھی ہاں. تھے. اب اس نے آ کے دیکھا گھر میں کتنے پیسے باقی ہیں. پیسے کچھ زیادہ نہیں تھے، تھوڑے بہت تھے. کوئی بیوی سے لیے، کوئی اپنے دوستوں کو فون کیا، وہ کرا کے 1 دن یا 2 دن کے بعد قربانی تھی. لو جی، اس نے پھر ایک دفعہ جیسے بھی کرا کے اسے پیسے اکٹھے کیے اور 12 مارکیٹ میں چلا گیا. اب مارکیٹ میں جا کے وہ انتظار کر رہا ہے اور ادھر کیفیت یہ ہے گاڑیاں بھر کے آ رہی ہیں، گاڑیاں بکروں بھر کی. کے آ رہی ہیں. بالکل. اب ہوا یوں کہ ایک گاڑی کو اس نے دیکھا آ رہی ہے، ٹھیک. وہ جیسے اس کے سامنے آ کے رکی نا تو اس کو ایک بکرا نظر آیا جو کہ اس کو بعد ہوتے ہیں نا وہ پہلی نگاہ پسند آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس نے اس کو دیکھے، اس نے کہا یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے. تو جو گاڑی چلا رہا تھا وہ جو اس کو مالک تھا، اس نے کہا بھائی میں نے ابھی گاڑی کھڑی نہیں کیا تو ابھی کہہ رہا ہے کتنے کا ہے، روکنے تو دو. بالکل صحیح. خیر اس نے گاڑی روکی. اب وہ نیچے اترا. اس نے کہا کون سا تمہیں بکرا پسند ہے؟ اس نے کہا یہ بکرا. ٹھیک. اس نے کہا یہ پسند ہے تمہیں؟ اس نے کہا پسند ہے. اس نے کہا اچھا پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کتنے کا، یہ قیمت بتاؤ. اس نے کہا اگر تمہیں پسند ہے تو جو یہ تمہارے لیے مفت میں ہے. اللہ اکبر. واہ. اس نے کہا کیا مطلب، مفت میں کیوں بھائی تمہیں دے رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا. اچھا. میں جس وقت اپنے گھر نے کہا ہمارے ہاں بڑی خیر و برکت ہے، ہمارے پاس اور بھی جانور ہیں. میں جس وقت یہ بھر کے لا رہا تھا تو میرے والد صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھ کو یہ وصیت کی، نصیحت کی کہ انہوں نے کہا بیٹے سب سے پہلا گاہک جو تمہارے پاس آئے اور جس بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے، انگلی رکھے، تم نے اس کو مفت میں دے دینا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ تو ہم سے زیادہ مہربان ہے. بالکل بالکل. یعنی آپ نیکی کر کے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نہ دے. بالکل صحیح. تو وہ کہتا ہے کہ میرے باوجود اسرار کے، اس نے کہا نہیں، یہ میرے والد کی نصیحت ہے اور والد صاحب نے مجھ کو حکم دیا ہے، لہذا میں اس کی حکم عملی نہیں کر سکتا، یہ جانور تم لے جاؤ. واہ واہ واہ. یوسف سراج صاحب بات یہ ہے عید کے موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا. بالکل صحیح. مجھے یعنی تحدیث نعمت کے طور پر ہم ہر سال تھرپارکر میں قربانیاں مجاہد صاحب آپ مختلف ممالک میں بھی میرا خیال انتظام کرتے ہیں قربانی. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ہم مثلا میانمار ہے، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے اندر آپ کو پتہ ہے برما سے لوگ آئے ہوئے ہیں. بالکل. وہ ہم الحمدللہ ہر سال وہاں پہ قربانی دیتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اسی طریقے سے الحمدللہ ہم نے پچھلے سالوں میں اس کو وسعت دی تھوڑا سے. نیپال مجھے بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے. نیپال کے یوسف صاحب جو مسلمان ہیں، یہ واحد اسٹیٹ ہے دنیا کی جو ہندو اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی، قومی سطح پر. قومی سطح پر. بالکل صحیح. اور مسلمان وہاں پہ مائنارٹی میں ہیں، بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں. میرے وہاں پر الحمدللہ کئی دوست ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ واقعتاً بہت ہی غربت ہے، افلاس، حد درجے کا افلاس ہے مسلمانوں میں، دوسرے ایون ہندوؤں میں بھی. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہندو بڑے امیر ہیں، غریب ملک ہے. ہاں جی. اب مسلمان جو ہیں وہ مائنارٹی میں ہیں اور مسلمانوں کی حالت مالی تو اللہ کا شکر ہے جی. میں تو الحمدللہ اپنی ذاتی ایک قربانی، میں الحمدللہ کئی قربانیاں دیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، اللہ قبول فرمائے. لیکن ایک قربانی جو ہے وہ میں وہاں کی مسلمانوں کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے اور سال ہر سال سے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا یہ سلسلہ جو ہے نا قربانیوں کا، مثلا بنگلہ دیش ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، نیپال ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ہاں جی، اور بھی بعض جو ممالک ہیں ان ممالک کے اندر. اچھا میں نے بات شروع کی تھی تھرپارکر کی. ٹھیک. تھرپارکر کے اندر وہ مجھے کبھی نہیں وہ بوڑھا بھولا جس نے
ہم نے وہاں پہ قربانی، بڑی قربانی وہاں پہ کرتے ہیں تاکہ گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل جائے، تقسیم ہو جائے. تو اس نے میسج بھیجا، اس نے کہا مجاہد صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہمیں جی بھر کے گوشت کھلا دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا یہاں پہ اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں. جی. ہماری اس میں بھی شامل ہوں. ہم گھروں میں تصور کریں نا کہ کتنا گوشت کھاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں ایک قول آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ جو تھے نا بڑے مشہور صحابی فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل صحیح. یہ جزار تھے، ان کا کاروبار تھا گوشت کا. اور حضرت عمر فاروق، میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، اتنی بڑی عظیم شخصیات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت کے اندر کتنی برکت دی ہوئی تھی. وہ باقاعدہ مارکیٹ میں جاتے اور جس آدمی کو دیکھتے کہ وہ اس نے کل بھی گوشت خریدا تھا آج پھر خریدنے کے لیے آیا ہے، تو وہ اس کو ٹھوکا دیتے ہیں، کہتے کہ جو گوشت تم نے کل بھی خریدا تھا آج پھر خریدنے کے لیے آ گئے. واہ. نہ خریدو، ٹھیک، کسی اور کے لیے چھوڑ دو. اب یہی بات جو ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، احساس کی بات، احساس کی بات ہے. اس بارے میں مجھے یعنی تحدیث نعمت کر کے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارے گھر میں معاملہ بڑا مختلف ہے. میری اہلیہ مبالغہ نہ ہو جائے لیکن ایک زمانے میں وہ کرتی تھی، کوشش اس کی ہوتی تھی کہ شام تک گوشت جتنا بھی ہے اس کا بیشتر حصہ اس کو سب تقسیم کر دیا جائے. واہ ماشاء اللہ. مجاہد صاحب، مجھے اندازہ ہوا آپ کی اس بات سے کہ ان لوگوں کے لیے ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے جن کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے، وہ بہت زیادہ قربانی کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ایسے علاقوں میں قربانیاں ضرور بھیجیں. جیسے یہ آپ کو ایک فیڈ بیک ملا کہ زندگی میں پہلی دفعہ جی بھر کے گوشت کھایا، تو یہ کتنا بڑا شاندار تہوار ہے جو اسلام نے رکھا ہے. کم از کم ایسے لوگوں تک بھی گوشت پہنچتا ہے اور پہنچانا بھی چاہیے. اچھا ایک اور بات یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. ہم الحمدللہ قربانی جو ہے وہ بعض علاقوں میں بھیجتے تھے، بعض علماء کو بھیجتے تھے، بعض یتیموں کو بھیجتے تھے، بیواؤں کو بھیجتے تھے. وہ ہر سال ایک ہمارا ایک اللہ کا شکر ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا نا اس میں تردد تھا کہ یہ عبدالمالک یہ تمہارا یہ موقف درست ہے بھی یا نہیں. ٹھیک، اللہ جزائے خیر دے. ہمارے پروفیسر ذوالفقار صاحب ہیں، ان کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس کی میری جو اس کو سے نا اس کنفیوژن کو دور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھیوں کو قربانی دی ہے. واہ، یہ تو کہ یہ آپ قربانی کریں. سبحان اللہ. میں پھر عرض کرنا چاہوں گا، پھر میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے آپ اپنے امام مسجد کو دیکھیں، آپ کسی یتیم کو دیکھیں، بیوہ کو دیکھیں. بالکل صحیح. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اسی سے ریلیٹڈ. ایک جملہ بڑا مشہور ہوا اس وقت سوشل میڈیا پر کہ وہ لوگ جو قربانی کا بتاتے ہیں، قربانی کے مسائل بتاتے ہیں، قربانی کے آداب بتاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بیچارے قربانی نہیں کر پاتے. جی ہاں بالکل، یہ بڑا المیہ ہے. میں نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے اور مجھے واقعتاً بڑی تکلیف ہوئی اور بہت میں نا غمزدہ ہوا. نے کہا کہ کیوں آخر؟ اب یہ اصل میں بحثیت مجموعی ہمارے اس علاقے کے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، امام صاحب، یعنی میں امام کی میں کئی دفعہ کہتا ہوں امام جو ہے وہ ہم سے کہیں اعلیٰ ہے، افضل ہے. اس نے اللہ اکبر کہنا ہے تو ہم نے رکوع جانا ہے، ہاں جی، یا رکوع سے اٹھنا ہے جب اس کا جی چاہے، یا جتنی مرضی وہ تسبیحات یا جتنی مرضی وہ قرات کر لے، اس سے پہلے آپ اٹھ نہیں سکتے، سر نہیں اٹھا سکتے، آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. اب اس کو بیچارے کو کیوں نہ ہم خوشی مہیا کریں؟ اس کی بچے کا بھی جی چاہتا ہے، کیوں وہ انتظار میں رہیں؟ اور ہم نے یہ جو پروجیکٹ اصل میں شروع کیا تھا نا بیواؤں کے لیے خاص طور پر، وہ یہ تھا کہ اس کو عزت نفس دینے کے لیے، بے شک اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تو خود جو ہے وہ قربانی دے سکتی ہے اور تو خود اس کو تقسیم کر، تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ یہ تو بیچاری جو ہے نا یہ ہر وقت مانگنے والے، کیوں مانگنے والی بنے. اللہ اکبر، بالکل صحیح. مجاہد صاحب یہ فرمائیے کہ بات چونکہ اس ٹاپک پر آ گئی ہے تو ہمارے جو ائمہ کرام ہیں ان کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، ان کے گھر بڑے مختصر سے چھوٹے سے ہوتے ہیں، کئی مسائل ہیں بیچاروں کے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، قربانی کا مسئلہ. یہ سعودی عرب میں علماء کرام کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ سعودی عرب کے اندر تو بہت ان کا سٹیٹس اونچا ہے اور سعودی حکومت ان کو باقاعدہ تنخواہ دیتی ہے، اچھی تنخواہ دیتی ہے. وہاں کے جو ہے نا آپ ایک سمجھ سکتے ہیں ایلیٹ طبقہ، وہ امام مسجد بننا فخر کی بات ہے. اللہ اکبر. یہ مت سمجھے کہ بھائی امام جو ہے وہ امام تو
بھائی اس سے بڑا افضل ترین کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، آپ جو ہیں آپ نے امت کی امامت کی ہے کہ نہیں؟ واہ، ٹھیک ہے نا جی۔ میں اس ممبر سے یا اس پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے ان لوگوں کو جو صاحب ثروت ہیں، بھائی 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ جو ہے آپ ایک سائڈ پہ کریں، اب اس میں سے ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو، ان علماء کرام کو، ان اساتذہ کو، ان قرآن کے حافظوں کو، ان مؤذنوں کو آپ تھوڑی سپورٹ کریں، کیا گناہ ہے اس میں؟ بالکل صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح الخیر وغالیق للشر، سبحان اللہ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس خیر کی چابیاں ہوتی ہیں، وہ خیر کے دروازوں کو کھولتے ہیں، شر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ فطوبی لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر بیدہ، واہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے طوبہ ہے، جنت ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے، جنت کا درخت ہے طوبہ، بالکل، جس کے ہاتھ میں خیر کی چابیاں ہوں۔ واہ، ٹھیک ہے، اچھا اب ہم خیر کی چابیاں کیوں نہ بنیں؟ بننا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اور وہ یہ تھا اپنے رشتہ داروں کو اپنی حیثیت کے مطابق، ہر ایک کو تو نہیں، اچھا بھائی آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، کتنے پیسے ہیں؟ آدھے پیسے تم ڈالو، آدھے پیسے ہم آپ کو ڈالتے ہیں۔ بہت خوب۔ اسی طرح میں نے کل ہی اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ ہمارے جو موظفین ہیں ان میں سے ایک صاحب ہے جو پیسہ یعنی قربانی دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک، لیٹ سے قربانی جب 50,000 کی آتی ہے یا 60,000 کی آتی ہے، ان کا 30,000 ہے یا 40,000 ہے، بالکل صحیح، باقی جو پیسے ہیں وہ ہم اپنے ادارے کی طرف سے اس کو دے دیں، ڈونیٹ کریں، اس کو قرضہ نہیں دیں گے اس کو، بلکہ یہ ہے کہ لو بھی یہ بھی اس خوشی میں اگر شریک ہو، یہ بھی اس نیکی کے اندر شریک ہو، بالکل صحیح، اس دفعہ اس کو رغبت ہونی چاہیے کہ اچھا جی میں یہ خیر کا کام کروں۔ تو حضرات میں آپ سے اس پلیٹ فارم سے اور اس بوڈ کاسٹ سے کہ وساطت سے کہنا چاہوں گا، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں دیں، اللہ آپ کو خوشیاں دے گا، بالکل صحیح، ساتیں لوگوں کو دیں گے، لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ساتیں دے گا۔ بالکل صحیح۔ مجاہد صاحب یہ فرمائیے کہ 2 کلچر کم از کم آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہیں، ویسے تو اللہ کا شکر ہے دنیا گھومی ہے، قربانی آپ نے یہاں بھی کی ہے، پاکستان میں، سعودی عرب میں بھی کی ہے، جوش اور جذبہ قربانی کرنے کا شوق، یہ آپ کو وہاں نظر آیا زیادہ یا یہاں نظر آیا؟ کیا فرق کیا ان دونوں ممالک میں؟ دیکھیے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری جو اپنی پاکستانی قوم ہے ان کے اندر ماشاءاللہ خیر کا بھی بڑا جذبہ ہے، منافسہ بھی ہے اپنے اندر، خیر کے کاموں میں سبقت لے جانا، مقابلہ کرنا، اور پھر تھوڑا سا شوق بھی ہے، ٹھیک، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی جو بڑی فیملیز ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مہنگے جانور وہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے ویسے تو مجموعی جو یہاں پہ دیکھا ہے نا وہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت آگے ہیں یہ لوگ، ٹھیک، اور لیکن وہاں پر دیکھیے میرے اپنے نزدیک شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو سعودی ہو یا بڑا آدمی ہو یا جس کی مالی حالت پوزیشن اچھی ہو اور وہ قربانی نہ کرتا۔ مجاہد صاحب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے بارے میں بھی آپ نے بیان فرمایا، نبی علیہ السلام نے آپ نے بیان فرمایا کہ جب مدینہ میں آئے تو ہر سال قربانی کی، وہ کتنا شوق تھا پیارے پیغمبر کو قربانی کے جانوروں کے ساتھ، اور کتنی قربانیاں کی آپ نے؟ دیکھیں نا جو تو حدیث کے اندر آتا ہے نا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو باقاعدہ وہ بناتی، سوارتی، اس کے اوپر اپنا دوپٹہ ڈال دیتی، ہے جی، اور پھر وہ جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان کے اندر وہی جو جانور جو ہے وہ ٹہلتے ہوئے، ہے جی، اگر میں وہ الفاظ جو ہے کہ وہ چھن چھن کرتے ہوئے یعنی وہ ٹہلتے ہوئے گلی کے اندر جا رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ان کے لیے جو انتخاب ہوتا تھا وہ بڑا جانور جو ہے موٹے تازے ہوتے تھے، تو یہ اصل میں شوق ہے، اس کو پیسوں کے ساتھ تعلق میں یعنی سمجھتا ہوں اگر حالات اجازت دیتے ہیں، اس میں ہر قسم کی کیٹیگری سے ہیں جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، وہ یار یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک کھانے کے اوپر اور ایک ایک ریسٹورنٹ کے اندر، ہاں جی، کتنا لوگ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بعض دفعہ لاکھوں لگ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کنجوسی کا مظاہرہ آدمی کیوں کرے؟ بالکل صحیح، اور خاص طور پر قربانیاں لے کے دوسروں کو دیں، بالکل، اس بہت بڑی خوشی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے؟ جی بالکل جی، اس میں دیکھیے آپ نے ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، بالکل صحیح، اور زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہونے دی، یعنی اتنا خیرات کرتے رہے، اتنی خیرات تھی، وہ تو سال والوں کو تصور ہی نہیں تھا، بالکل صحیح۔ اچھا اس کی اہمیت آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ یمن بھیجا، ٹھیک،
اور کتنے اونٹ خریدے؟ 100 اونٹ. یعنی وہاں اچھے ملتے ہوں گے. وہاں یقیناً اچھے ملتے ہوں گے, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سستے بھی ملتے ہوں گے. بالکل صحیح. اور اس کی اہمیت حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں گئے ہیں اور وہاں سے وہ جانور لے کے آئے ہیں. اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے مبارک سے. سبحان اللہ, کیسا شوق اور لگاؤ ہے نبی علیہ وہ نہر قربانی اچھا سے. اونٹ کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک آدھے منٹ کے اندر وہ جیسے اس کو نہر چھری مارتے ہیں, ہاں جی, وہ برچھا ہوتا ہے نا, تو اس کے راگ کے چار راگ کے اوپر بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں فوراً. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 63. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جو باقی جانور ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا, علی تو ان کو ذبح کرو. بالکل. اچھا, مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے بڑا زبردست لکھا اپنی کتاب رحیق المختوم کے اندر. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جانور تھے نا, ان میں سے ایک ایک بوٹی سب میں سے لیا, ہاں جی, اور اس کا پھر آپ نے اس کو پکایا اور آپ نے اس کا شوربہ پیا. سبحان اللہ. گوشت کو کھایا, شوربہ پیا. یعنی یہ بھی سنت ہے کہ جو گوشت ہے اس کو خود کھانا, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بالکل صحیح. مجاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, خاص طور پر اس ٹاپک کے حوالے سے کہ قربانی کے ساتھ کتنی بڑی اٹیچمنٹ ہے مسلمانوں کی, ہمارے نبی کی سنت کیا ہے اور کس طرح سے ہمارا ذوق اور شوق ہونا چاہیے, اور اس موقع پر کس طرح ہمیں ان طبقوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن کو کسی وجہ سے اللہ نے محروم رکھا ہے. ایک میں بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے, آپ اندازہ کریں کہ اس سے کتنے لوگ استفادہ کرتے ہیں. روزگار کو وابستہ ہے, جانوروں کو پالنا, ہاں جی, تیار کرنا, پھر ان کو بیچنا, پھر ان کو جناب علی اس دن جو ہے وہ ذبح کرنا, پھر اس کے بعد اس کا گوشت بنانا, اس کی کھال اتارنا, یہ سارا پروسیس, اس کو تقسیم ہونا, اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں اگر عالمی سطح پہ اس کا حساب کیا جائے تو ملینز آف ڈالرز بنتے ہیں, اور امت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. پوری دنیا کو ہوتا ہے, کھال سے پھر کئی چیزیں بنتی ہیں, روزگار ملتا ہے, گوشت تقسیم ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح واقعتاً. تو ناظرین اکرام, یہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ یہ دین ہم کہتے ہیں دین فطرت ہے, اس کے ہر عمل میں مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے اور عالمی بھی دنیا کا فائدہ ہے. تو یہ آج کی پوڈ کاسٹ جو تھی یہ ظاہر ہے قربانی کے حوالے سے تھی. قربانی بہت خوبصورت عمل ہے, بہت اللہ کے قریب کر دینے والا عمل ہے. بچوں کو بھی اس سے بڑی ایک رغبت ہوتی ہے, اور ہمیں خیال یہ کرنا ہے کہ محلے کے کوئی بچے محروم نہ رہ جائیں. سارے بچے اپنے بچے ہوتے ہیں, اور عید بچوں کی عید ہوتی ہے, اور اصل قربانی یہ ہے کہ ایسے گھروں تک, ایسے بچوں تک بھی قربانی کے جانور یا گوشت ضرور پہنچ جائے جو اس کا استحقاق رکھتے ہیں. اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.